ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو گلستان اردو سبق نمبر 3 سے آج میں آپ سبھی بچوں کو میں پڑھاؤں گا۔ آپ سبھی بچے سبق نمبر 3 کو اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے۔ تو آئیے بچوں، اب میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقہ کا ہاتھی۔ اس سبق کی مصنفہ محترمہ قدسیہ زیدی ہیں۔ قدسیہ زیدی نے ہندوستان کی تہذیبی زندگی کو بہتر بنانے اور سنوارنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے بہت سے ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ یہاں انہی کا لکھا ہوا مضمون افریقہ کا ہاتھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو افریقہ کے ہاتھی کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوگی۔ یہ افریقہ کے ہاتھی سے ملے۔ ان کے بھائی بند ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ہاتھی اور ہمارے ملک ہندوستان کے ہاتھی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان اور برما کا ہاتھی تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، مگر یہاں کا ہاتھی مختلف ہے۔ اس کا قد 12 فٹ اور کانوں کی چوڑائی 5-6 فٹ تک ہوتی ہے۔ ہندوستان اور برما کے ہاتھی کا قد 10 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اور کانوں کی چوڑائی 3-4 فٹ ہوتی ہے۔ یہاں کے ہاتھی کی سونڈ چوڑی دار ہوتی ہے اور سر پر نتنوں کے قریب 2 چھوٹی چھوٹی انگلیاں سی ہوتی ہے۔ ہمارے دیش کے ہاتھی کی سونڈ ہموار ہوتی ہے اور سر پر ایک ہی انگلی ہوتی ہے۔ ہاتھی اس نوک دار انگلی کی مدد سے زمین پر سے سوئی تک اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ بڑی کارآمد چیز ہے۔ یہ اس سے بہت کام لیتا ہے۔ کھانا اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے، سونڈ کا گلاس بنا کر پانی پیتا ہے اور اپنے محاوت کو سونڈ سے اٹھا کر پیٹھ پر بیٹھاتا ہے۔ نہایت وقت سونڈ میں پانی بھر کر اپنے جسم پر ڈالتا ہے۔ اپنے سونڈ سے ہری ہری ٹہنیاں توڑ کر منہ تک لے جاتا ہے اور گوسنگ کر دشمن کا پتہ دور سے لگا لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ اب سبھی بچے ان ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے اور سبق نمبر 3 کو اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے۔ ریڈ کرنے کے بعد ایک پیج نقل آپ اپنی کاپی کے اندر نوٹ کر آپ میں ضرور سینڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔